مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور زمانہ سوا میں دیانند کا وہ مشہور ہندو پنڈت سری رام، اس سے مناظرہ تھا۔ مناظرے میں مولانا محمد قاسم تشریف لائے، کمرے میں بیٹھے تھے، اور بات یہ ہوئی کہ اس علاقے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو برسر عام ہندو ہونے کی دعوت دی تھی کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، اسے چھوڑو، ہندو ہو جاؤ۔ تو وہاں کے مسلمان حضرت مولانا محمد قاسم کی خدمت میں آئے کہ ایسے دن آ گئے ہیں، آپ کو آنا پڑے گا۔ مولانا محمد قاسم صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مناظرے میں ہر باطل سے، بالخصوص ہندوؤں کے خلاف، شاہکار کرشمہ دیا تھا۔ حضرت تشریف لے آئے، بہت اچھا۔ حضرت کے ایک خادم خاص تھے، منشی خلیل کہلاتے تھے، وہ ساتھ تھے۔ مولانا ایک کمرے میں بیٹھ گئے، مناظرے کے وقت میں کچھ وقت تھا، ان لوگوں نے دریافت کیا کہ کھانا لائے، آپ نے فرمایا میں گھر کھا کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اور کوئی مشروب کا کوئی خواہش نہیں، میں بالکل تیار ہوں۔ اور وہ جو سری رام تھا وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو کافی دیر تک تو کھانوں کے ڈش جا رہے تھے، تندوری روٹی اور نان اور یہ وہ ٹوشو ٹوشو، اس کے بعد مٹھائیاں شروع ہو گئی، بالوشاہیاں اور گلاب جامن اور پیڑے۔ تو مولانا محمد قاسم صاحب نے اپنے مولوی خلیل سے کہا، خلیل دیکھ کتنے آدمی ہیں اندر، یہ تو بہت بڑا راشن جا رہا۔ تو انہوں نے دیکھ کر کہا جی صرف سری رام بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اکیلے؟ کہا اکیلے، کھا لیا سارا۔ تو طالب علم جو تھا نا حضرت سے بے تکلف تھا، کہا حضرت اگر مناظرہ کھانا کھانے میں ہو گیا، آپ تو کھاتے ہی نہیں، تو آپ تو ہار جائیں گے۔ تو حضرت نے پہلے تو ایسے ہنس کے فرمایا، اگر مناظرہ کھانے پینے میں ہوا تو میں کسی بھینسے کو یا سنڈے کو لے آؤں گا، وہ سری رام سے بھی زیادہ کھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مولانا نے تھوکا ایسا، منہ فارغ کیا نا، اور گلا کنکھار کے کہا کہ مولوی خلیل تم نے کیا بیہودہ بات کہی ہے، مناظرہ کمال میں ہوتا ہے، عیوب میں تو مناظرہ نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ کھانا یہ تو مرض ہے، بیماری، اور نہ کھانا اور کم کھانا یہ کمال ہے۔ دیکھو انبیاء برائے نام کھاتے ہیں، اولیاء و متقین برائے نام کھاتے ہیں، فرشتگان خداوندی کھاتے ہی نہیں، رب العزت کے لیے اکل و شرب ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر مناظرہ اس طرح ہوگا کہ ہم دونوں کو ایک کمرے میں بند کیا جائے اور 10 دن تک کوئی کھانا نہ دیا جائے، تو 10 دن میں تو اس کا جو ہے نا 10 دائے 100 کلو ختم ہو جائے گا۔ 100 کلو جس کو راشن نہ ملے وہ مرتا ہے، اور کہا میرے تو 10 چٹان غائب ہو جائے گے۔ 10 چٹان سے کیا ہوتا ہے، روزانہ ایک چٹان کھاتے۔ تو اتباع کمال میں ہے، عیوب میں اتباع نہیں ہو کرتا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی وجہ ہے کہ مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی دہلوی لغات الحدیث کے مصنف، انہوں نے حضرت الاستاذ محدث الاثر حضرت بنوری کی وفات پر لکھا ہے کہ علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے، وہ تھے مولانا یوسف بنوری، اور فرمایا دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جب تک کہہ نہ دیا جائے کہ یہ مفتی عتیق الرحمان عثمانی ہے، دار المصنفین کا بانی ہے اور لغات الحدیث کا مصنف ہے، امام الاثر انور شاہ کا خاص شاگرد ہے، تو کسی کو یقین نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، امام ابو حنیفہ مذہب کے امام نے شاگردوں کو وصیت کی، خبردار کہ بادشاہ کے دربار میں بھی تجھ سے اچھا لباس کسی کا ہو، فاخرانہ لباس پہن کے جاؤ، اور اگر کسی اور کا لباس تم سے اچھا نکلا تو یہ دین کی توہین ہے۔ اور امام اعظم خود ایسا لباس پہنتے تھے کہ ہارون الرشید نے کئی مرتبہ دریافت کیا کہ یہ بنتا کہاں ہے خوبصورت اور قیمتی لباس، وہی سیدھا سادہ لیکن اچھا ہوتا ہے۔
امامان کبیران امام مالک اور ابو حنیفہ دونوں خوش پوشاک تھے. امام مالک ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جب وہ گھر سے خوشبو لگا کے نکلتے تھے طالب علموں کو مسجد نبوی میں پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت آ رہا. اور درس کے بعد لوگ جب ملنے جاتے تو راستے سے پتہ چل جاتا تھا، جس راستے سے خوشبو مہکتی تھی کہ یہاں سے امام مالک گزر گئے. خلیفہ ہارون نے یمن کے اس عطار کو کہا کہ یہ خوشبو ہمیں بھی بنا کے بھیجو، تو اس نے کہا 10 سال کے لیے مالک کی بکنگ ہے، 10 سال جتنی بنے گی وہیں جائے گی. امام مالک کو پتہ چلا تو ایک صندوق بھر کے ہارون رشید کے لیے بغداد بھیجا، خلیفہ کے لیے، اکبر ملوک الارض. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور لباس پرہیزگاری کا یہ بہتر ہے. ایسا لباس اور ایسا تقوی، ایسا لباس اور ایسی شان، ایسا لباس اور ایسی عظمت، سارا کا سارا دین کی عزت و توقیر ہے. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس کھاؤ دونوں یہاں سے جو چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب نہ جانا اس درخت کے. ایک درخت بتایا بڑا بھرا ہوا تھا پھلوں سے، کہ اس کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے بے انصافوں میں سے. آدم اور حوا جنت میں گھوم پھر رہے، کبھی ایک درخت کبھی دوسری نہر، اور بڑے عیش و عشرت میں لگے ہوئے. اچانک جو ہے یہ شیطانی پگڑی والا، یہ شیطان ابلیس، اس نے وسوسہ شروع کر دیا. وسوسے کے لیے ابلیس کا جنت جانا ضروری نہیں ہے، دور سے وسوسہ ہو سکتا ہے. فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا لہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے. دیکھو پہلے اس کا نام تھا ابلیس، اب شرارت پر اتر آیا، اب اس کا نام پڑ گیا شیطان. لیبدیا، تاکہ دکھا دے، لہما، ان دونوں کو، ما بوریا عنہما، وہ جو پوشیدہ تھی ان سے، من سواتہما، ان کی شرمگاہ. ایسا وسوسہ ڈالا کہ اس کے کھانے کے بعد چھپی ہوئی چیزیں، چھپے ہوئے حصے بدن کے کھل گئے. وقال، اللہ نے کہا، ما نہاکم، وقال، اور ابلیس نے کہا، ما نہاکما ربکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان ھذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ ہو جاؤ دونوں فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں سے. آدم علیہ السلام کو یہ فکر تھی